نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر۔ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا تو مقابلہ نہ کر سکے جو قرآن نے انہیں فأتوا بسورۃ من مثلہ کے الفاظ میں دیا تھا، لیکن خواہ مخواہ کے اعتراض اٹھاتے رہتے تھے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی تصویر نگار کی تصویر پر اعتراض اٹھانے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ یہ لیجئے برش اور ذرا ٹھیک کر دیجئے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لانا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ادھر ادھر کے اعتراض اٹھانے کے لیے ان کی زبانیں ہمیشہ کھلی رہتی تھیں۔ انہی میں سے ایک اعتراض یہاں نقل کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بہت حقیر سی شے ہے۔ کوئی اعلیٰ متکلم اپنے اعلیٰ کلام میں ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا، یہ کفار کا اعتراض تھا۔ قرآن میں مکڑی جیسی حقیر شے کا بھی ذکر آیا، چنانچہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کوئی شرم یا عار کی بات نہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ مچھر کی مثال پیش کرے یا کسی چیز کی مثال پیش کرے جو اس سے بڑھ کر ہو۔ لفظ فوقہا اس کے بارے میں دو معنی موجود ہیں، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بڑھ کر یا اس سے اوپر کی کوئی چیز، اس لیے کہ مکھی یا مکڑی بہرحال مچھر سے ذرا بڑی چیز ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ حق کے منکر ناک اور بھویں چڑھا رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد۔ اس زمن میں اگلا جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مگر گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہتوں کو۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر ہے۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، آپ کی نیت طلب ہدایت اور طلب علم کی ہے تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی، اور اگر دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ اور فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن اللہ کا کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہ کر دینا یہ بغیر کسی قاعدے کے نہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ اس سے گمراہی میں صرف وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن میں سرکشی ہو، تعدی اور تکبر ہو۔ اگلی آیات میں انہی کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 27، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد الست ہے، جس کا ذکر سورہ الاعراف میں آئے گا۔ یہ عہد عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ سے لیا گیا تھا، ان میں میں بھی تھی اور آپ سب بھی۔ الغرض تمام کے تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں اس وقت سب موجود تھے، لیکن صرف ارواح
روحوں کی شکل میں، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا روحانی وجود ہی مکمل وجود ہے اور اول تخلیق بھی اسی کی ہوئی تھی۔ عہد الست میں تمام بنی آدم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریافت کیا، الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، بلا، کیوں نہیں۔ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کے بجائے خود حاکم بن بیٹھے اور اس طرح کے دعوے کیے، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں؟ غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بغاوت، سرکشی، فسق اور نافرمانی ہے، خواہ وہ ملوکیت کی صورت میں ہو یا عوامی حاکمیت کی صورت میں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اللہ نے صلح رحمی کرنے کا حکم دیا، یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں، اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی غراض کے لیے، اپنے تکبر اور تعلی کی خاطر تمام اخلاقی حدود کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ ایک دوسرا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہے، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو، خود اس کے بندے بنو، جبکہ انسانوں کا حق یہ ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس زمن میں اہم ترین رحمی رشتے ہیں، یعنی سگے بہن بھائی، پھر دادا دادی کی اولاد میں تمام چچا زاد وغیرہ آ جاتے ہیں، اس کے اوپر پردادا پردادی کی اولاد کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا، اسی طرح اوپر چلتے جائیں یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ مذکورہ بالا دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائیں یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں تو اس کا نتیجہ فساد فی الارض کی صورت میں نکلتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔